بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کی اصلاح کے عنوان پر روزانہ کتنے ہی جلسے، کانفرنسز اور اجتماعات ہو رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود نتائج اور ثمرات کو دیکھیے تو ساری کوششیں رہ جا رہی ہیں۔ معاشرے میں برائیاں اور عام رسومات جوں کی توں باقی ہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور آئے دن ایک نئی برائی معاشرے میں جنم لے رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کی کوئی جد و جہد کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ کیا معاذ اللہ قرآن کریم کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے، ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ ہم سے فرمایا ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 7۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے غلط نہیں ہو سکتے۔ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے وعدے خلافی کا صدور ممکن نہیں۔ لہٰذا اس صورتحال سے ایک نتیجہ نکل سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرے کے نام پر کی جانے والی ان کوششوں کا رخ صحیح نہیں۔ ان کوششوں میں وہ صفتیں نہیں پائی جاتی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت کو متوجہ کر سکیں۔ اگر ہماری یہ کوششیں اخلاص کے ساتھ صحیح رخ پر اور درست سمت میں ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہوتی اور ان کی بہترین نتائج نہ نکلتے۔ کتنی ہی انجمنیں، کتنی ہی جماعتیں، کتنی ہی پارٹیاں، کتنے ہی افراد، کتنے ہی جلسے و جلوس اور کتنے ہی اجتماعات ہوتے ہیں، اور سب کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباب کیا جائے، معاشرے کو سیدھے راستے پر لایا جائے۔ لیکن دوسری طرف معاشرے میں عمومی حالت کو بازاروں میں دیکھیں، دفتروں میں دیکھیں، جیتی جاگتی زندگی میں قریب سے دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری کوششیں ایک طرف اور خرابی کا سیلاب ایک طرف۔ معاشرے پر ان اصلاح کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا پہیہ اسی طرح غلط رستوں پر گھوم رہا ہے۔ اگر ترقی ہو رہی ہے تو صرف اور صرف برائی میں، اچھائی میں نہیں۔ تو ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ یہ ساری کوششیں معاشرے کو بدلنے میں کیوں ناکام نظر آتی ہیں؟ بلا شبہ سیرت طیبہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، یا صحابہ، یا اہل بیت، یا اصلاح معاشرہ کا اجلاس کروانا ایک عبادت اور کار ثواب ہے، مگر جب تک کام کرنے والے کی نیت صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کام ہی بیکار ہے۔ دیکھیے نماز کتنا اونچا اور اچھا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ اسے نیک، متقی اور پرہیزگار سمجھیں، تو ظاہر ہے وہ ساری نمازیں بے فائدہ ہیں، بلکہ ایسی نماز پڑھنے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے، اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا۔ مسند احمد حدیث نمبر 17140۔ معاشرے کی اصلاح کی کوششوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جب اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی کہ یہ اصلاح کا آغاز دوسرا شخص اپنے آپ سے کرے۔ یہ دوسروں کو بلا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، دوسروں کو اصلاح کا پیغام دے رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ سے اور اپنے حالات میں تبدیل لانے سے غافل ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم اپنی خبر لو، اگر تم راہ راست پر آ گئے تو جو لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، وہ تم کو اس وقت بتائے گا کہ دنیا میں کیا عمل کرتے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 105۔ جو شخص دوسروں کو واعظ و نصیحت کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اس نصیحت پر پہلے خود عمل کرے اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: یعنی کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، یعنی خود عمل نہیں کرتے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کو لے کر اس طرح گھومے گا اور چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں، تمہارا یہ کیا حال ہے؟ کیا تم دنیا میں ہم لوگوں کو نیک کاموں کا حکم نہیں کرتے تھے اور برے کاموں سے نہیں روکتے تھے؟ وہ شخص کہے گا، میں تمہیں نیکیوں کا حکم کرتا تھا لیکن خود وہ کام نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برائیوں سے روکتا تھا اور خود ان کو کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3267۔